الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے. کل میرا رات بیان تھا احمد آباد میں، تو وہ بھی پتہ نہیں اپلوڈ ہوا کہ نہیں ہوا. کیا اطلاع ہوئی؟ کدھر ہے وہ بیان؟ بہرحال اگر اپلوڈ نہیں ہوا تو جب ہو جائے تو ضرور سن لیجیے گا. سمجھ رہے؟ کل رات احمد آباد میں بیان ہوا ہے، تو وہ جب اپلوڈ ہو جائے کیا کرنا ہے؟ اس کو سن لینا، ثواب ملے گا انشاءاللہ اور فائدہ بھی ہوگا. اور کافی لوگ تھے بیان میں، وہاں مسجد تھی بڑی، تو بیان بھی کافی لوگوں میں، یعنی لوگوں کے چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے کتنا شوق سے سن رہے ہیں. اور ایک بیان ہوا ہے احمد آباد میں میڈیکل کالج کی مسجد میں، وہ آدھا ریکارڈ ہوا ہے اور آدھا ریکارڈ نہیں. وہ آپ کی مرضی، سننا چاہیں سن لیں، نہیں سننا چاہیں تو رہنے دیں. ٹھیک ہے، آخر کا آدھا ہے، شروع کا آدھا نہیں ہے. جو اصل تھا شروع کا، جو اصل وہ شاید ریکارڈ نہیں ہوگا. وہ آخر کے آدھے کی مثال ایسے ہوتی ہے، ایک سکھ سے کسی نے پوچھا نا کہ فلاں چیز کی ڈیفینیشن بتاؤ، نیوٹن کا یہ فارمولا بتاؤ، تو اس نے کہا مس آخر سے آتا ہے. میں نے کہا چلو آخر سے بتا دو. اس نے کہا اینڈ اٹ از کالڈ نیوٹنز فارمولا. یہ آخر سے آتا. خیر، بیان یہ چل رہا تھا جو مشہور سائنٹسٹ کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل دیے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے دلائل انبار لگا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے. تو
تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتے ہیں۔ فنٹر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو جو بھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت پہ نہیں جاؤ گے۔ یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی۔ تو یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی، ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات، یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے۔ اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے، بہت ہی لبرل سکھ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان نہیں آ رہی، میرا خیال ہے بات، آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان ہے۔ وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا، مدعی سست اور گواہ۔ ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہوا، پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اس کی علاوہ ہے کہ آپ کو خود مطمئن نہیں ہے اس پر، تو آپ کے یہاں پہ مطلب یہ ہوا کہ جو چلو سب دنیا میں کیا ہے سیٹ، حالانکہ بالکل ایک دوسرے کی کیا ہے تعلیمات اپوزٹ ہے، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہے، کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے بولو نا بھائی اپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے، ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے، اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا، اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا، اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا۔ اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں، اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے؟ اختلاف ہو رہا ہے۔ تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے، بلکہ اپنا اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے۔ اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے، باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں، جب یہ آئے نا اس کو کہنا ہے کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دیں۔ اس نے جب باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی، اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی، تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات، تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ بولو بھائی، دو مطلب نکلتے ہیں۔ بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو، دعا کرے کوئی مثال ذہن میں آ جائے، سوچنے میں ٹائم لگے گا، پھر اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں۔ بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے، خاندانی قسم کی مثال۔ تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نپٹا دیا، میں چلو اب مثال مجھے اپنی یاد آ گئی،
ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمہ یہ لگایا کہ بھائی مہمان آ رہے ہیں، آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا، آپ کو دودھ والی چائے کا کہا. اب مجھے مبالغہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے، سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی، جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں بولو کہ چائے لاؤ، سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا. گھر میں مہمان آیا، آپ نے کہا چائے پلا دو، اس نے کہا نہیں پلا دیں، آپ سبز چائے لے آئے تو تھوڑا سا ہلے گا اندر سے، یار میں تو دودھ والی چائے کا کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو انہوں کو استاذ تھے کراچی میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے، لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا، جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا، وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو موازنے میں پڑھ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے، چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ رہے ہیں، موازنہ ہو سکتا ہے، اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی، انہوں نے کہا یار گرین ہو گئی. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے بہت شدید غصے ہوئے ہو، دفاع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں بولو کیا، بولتا کیا ہو، سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا، میرے حکم کو فالو کرنا تھا، میری تابعداری کرنی تھی. اس نے میری تابعداری میں مخالفت نہیں کی. لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے، تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، دوبارہ بنا دو. ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے، اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے، کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی، کچھ احکام ایسے جن میں یہ مفہوم بھی نہیں کرتا ہے، اور اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا، سر جوڑا، سر پھوڑا، لیکن اختلاف ختم، یہ دونوں طرف رائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. کل میں اپنا رات کو بیان کے بعد بیٹھا تو کھانا تھا ہمارا، تو میرے سیدھے ہاتھ میں مسلم لیگ نون اور الٹے ہاتھ میں پی ٹی آئی، اور ایک طرف جمعیت. بھائی بیان میں تو سب طرح کے لوگ آتے ہیں نا. تو نون کا پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپس میں بحث. میں بیٹھا ہوں اور آپس میں ان دونوں کی کیا چڑھ گئی. وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ کرپٹ ہے، اور نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا. تو جو نون کے حامی ہوئے وہ کہہ رہے بھائی 1978 کی رپورٹ ہے کہ ان کو کیا یہ فیملی پہلے سے کیا ہے، مالدار ہے. تو کیا آپ ذرا اخبار پڑھے پرانے. پھر انہوں نے الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ کے پاس یہ سب کچھ کہاں سے آیا. انہوں نے 75 کی رپورٹ پیش کر دی. انہوں نے کون سی رپورٹ پیش کر دی کہ بھائی وہ فلاں اخبار میں یہ چھپا تھا کہ پی ٹی آئی کے سربراہ جب وہ کھیل میں اتنا مشہور بھی نہیں تھے وہ سربراہ صاحب، تو یہ کچھ بحث ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ صبح سب تک بحث چلتی رہے گی، ہمیں پتلی گلی سے نکلنا، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈیبیٹ کے ذریعے دنیا کا ہر مسئلہ کیا ہو جائے، حل ہو جائے. ہاں کہیں بہت ہی واضح طور پر غلطی ہو نا، اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. سیاست کے معاملے میں 2 کی بجائے 10 رائے ہو سکتی ہیں. مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں چوڑ میں آ گیا. اب میں یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز
مختلف ہوتے ہیں. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ، کس کو ووٹ دینا تو چاہیے، ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لو تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے، چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں، اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دے دوں گا، جو اس سے پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے، ابھی بھی ٹینشن نہیں. انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے جو دودھ سے دھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی کیا خیال ہے، کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، ایسا کوئی ہو، ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے. اس پہ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھائی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، ووٹ نہیں دیں گے، تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ تو بہت اس کا بڑھ جائے گا نا. ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ یہ سب 2 نمبر ہے، ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا، آئے گا بھائی، آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا، پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کم درجے کا نالائق کون ہے، اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خام مظاہرہ کر کے آ جاؤں. کوئی دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے میری رائے کے مطابق. پھر اس کو کہو کہ بھائی آپ نیک شریف شرفا ہو، لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، تو فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے، یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان، ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور پھر ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے. خیر، تو یہ جو اختلافات ہیں نا، ان میں 2 متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی، اور ان 2 متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا، کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہے نہیں. ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو، لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا. ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے. تو امام شافعی نے اگر یہ کہہ دیا کہ پڑھنی چاہیے، امام ابو حنیفہ نے اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ 2 متضاد رائے ہونے کے باوجود بھی برحق ہو سکتی ہیں. برحق اس لحاظ سے کہ آخرت میں پھر اللہ ایسے لوگوں کو اپنے نافرمانوں میں شامل نہیں کرے گا. اور خود ہمارے مذہب ہی میں اس کی اجازت بھی دے دی ہے بنو قریظہ والی حدیث میں کہ بھئی اس قسم کا اختلاف تم کر سکتے ہو. خود مذہب نے اجازت دے دی ہے. تو جب اسلام ہی نے اجازت دے دی تو پھر یہ اختلاف مذہب سے باہر ہے نہیں. سمجھ رہے، اسلام کو جامع مذہب ہے تو اس نے خود ہدایت دے دی ہے کہ ایسا اختلاف چلے گا. بنو قریظہ والی صحیح مسلم کی بخاری کی مشہور حدیث ہے، میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، موضوع ورنہ رہ جائے گا. تو یہ جو متضاد آرا ہے یہ الگ چیز ہے، اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آرا ہوتی ہے وہ بہت بڑی بڑی بات ہوتی ہے. اس کی مثال، ابا نے آپ کو کوئی بات کہی، مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے ہیں کہ چائے بنا دو، میں گرین ٹی بنا کے لے آتا، ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے دودھ والی چائے.
دوسرا بھائی جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ہیں ابا کا مقصد کیا ہے, دودھ والی. دوسرا کہہ رہا ہے کہ ابا کا مقصد کیا ہے, سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ بھائی یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے کسی پر بھی نہیں ہو گیا کیونکہ بھائی میری طرف سے غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف کس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہوگا ایک بھائی کہتے ہیں ابا ہے ہی نہیں, یہ ابا ہے ہی نہیں, لہٰذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمہ ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی ابا ہے. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہے, وہ بھی ابا ہے, وہ بھی ابا ہے, وہ بھی ابا ہے. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانے ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تم نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے. تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانا نہیں ہے. دوسرا بھائی کہہ رہے یار تم تو براڈ مائنڈڈ آدمی, ہاں تم جو نظریے تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم. کیا خیال ہے؟ تو دوسرا بھائی پہلا بھائی یہ کہے گا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے باتوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. ان کو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم سردار بھائی کو ابا کہہ رہے تھے, وسیم بھائی کو کبھی سلیم کباڑی کو اپنا باپ بنا لیتا تھا, تو وراثت بھی اسی سے جا کے مانگ پائی. تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. بھائی آپ لوگ تو بول رہے یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا اب نجات کس سے مانگو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے. اپنوں کے لیے جو ہمارے باتوں پر یقین کرتے ہیں صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہے. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو, یہ کام بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ سرے سے غلط ہے کہ میں زمین کا مالک ہوں, میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. غلط ہو بھائی. آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے.
اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا ہے کہ میں نے پانی سے بنایا، میں نے آسمان سے بارشیں برسائی، میں نے باغیچہ کے مدعو پیدا کیا، میں نے یہ سب سارے کام کیے۔ جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے، یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں، یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ سر کے قائل نہیں۔ جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو بولو بھائی ضروری سمجھتے ہیں۔ لیکن خدائی قانون کو اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہیں وہ جو جائے کرتا پھر، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے، ہم اس رائے سے متفق نہیں ہے۔ کیوں متفق نہیں ہے بھائی آپ؟ کیوں متفق نہیں؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے، وہ انسانی ہاتھوں سے بنایا نہیں جا سکتا۔ کسی نے روٹی کو خدا بنایا ہے۔ میں نے بتایا تھا 4 سے 5 سال پہلے ہندو کی کمنٹ سے کہ خدا جو ہے کیا ہے؟ روٹی ہے۔ کیوں کہہ رہے روٹی کے بغیر؟ بھائی روٹی کی خدمت میں لگی ہوئی ہے تمہارے، جو خادم ہے وہ خدا نہیں ہوتا، مالک خدا ہوتا ہے۔ روٹی تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے، ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا۔ جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنے دعوے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف، کچھ اللہ کے منکر، کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کو مانتے ہیں شرک نہیں کرتے، ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اللہ کی ماننے کو ضروری نہیں سمجھتے۔ یہ بھی اللہ کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی توہین ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہے، بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا، تو بھائی پھر وہ اللہ ہے تو وہ اس کے کوئی حکم ہے کیا؟ حکم کچھ نہیں ہوگا بھائی، اس کا کوئی بندوں سے تعلق ہے کچھ بھی نہیں، اس نے بنایا، پیدا کیا، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور مستی کرو اور کیا کرو مر جاؤ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ سب سے قریبی رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ، تو جو اللہ جو سبب نہیں بنا بلکہ حقیقی خالق ہے، جس کی طاقت ان کی طاقت سے آپ وجود میں آئے ہو، جو آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے، اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں رشتہ ہے محبت کا، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ خالی دلی کی محبت دنیا میں قبول، ارے بھائی کیا ہو گیا یار؟ کوئی خالی دلی کی محبت تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے نا۔ آپ کسی کا کہنا مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت، مجھے آپ سے کیا ہے؟ بہت زیادہ محبت۔ یار مجھے چائے پلا دو، یار چلو کیا ہو رہے ہیں اس خوشی میں کہ چائے ہو جائے، بہت زیادہ محبت کرنی ہوتا تھوڑی جو چائے پلا دو آپ کو۔ ایک تو ہوتا ہے دیکھو تکلفاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھائی اور چائے پیو، وہ کہتے نہیں کرتے چلو کوئی بات نہیں۔ یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، کہتے ہیں تھینک یو۔ یہ تو دنیا میں چل رہا ہے، اس لیے اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے۔ جیسے لوگ آج کل ایک وہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے، لوگ کہتے ہیں پر اپنا خیال رکھیے گا۔ لفظ ہم پہلے نہیں سنتے تھے، کسی بھی آپ فون پہ بات کریں اور بھائی خیریت سے آ مفتی صاحب کی الحمدللہ، مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔ اب ظاہر مفتی صاحب آپ کے مشورے کو ہے بھی اپنا خیال رکھیے گا، کیا خیال؟ تو یہ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن کی حقیقت مراد نہیں ہوتی، بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ انسان جتنا خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے تو نہیں رکھ سکتا۔ تو یہ ڈائلاگ ہوتی ہے، محبت کے الفاظ ہیں، اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی، اس سے صرف ایک اپنی حقیقت کا اظہار مراد ہوتا ہے۔ لیکن جہاں حقیقت ہوتی ہے، اللہ ڈائلاگ کو پسند، خالی دلی کے ڈائلاگ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کی ذات مزاح اور مذاق کا یعنی وہ محل نہیں ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے اس کے ساتھ مذاق کیا جائے یا اس غیر سبیلہ گفتگو ہو۔ جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے، تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت
مانگتے ہیں، پوری قیمت نہیں، تھوڑی سی، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔ نبی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا فلا کیا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا آیات یاد نہیں آ رہی مجھے، سورہ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے کہ گاڈ ہے، ہم نے اس کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہے، آزمایا جائے گا۔ وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے احکام ہے جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، وہ احکام ہے اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے، آنا ہے آ جاؤ، نہیں آنا تو کوئی ایسی بات، آنا پڑے گا۔ اسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا۔ جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، اب نو کا آپشن نہیں ہے، نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں۔ پھر آپ مولوی کو بولو گے نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا، مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں، بچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم۔ کافر باقی ہے، وہ مان ہی نہیں رہا، اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے، اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ مگر اس کی مدت کم ہے۔ اس کی مثال ایسے ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے، ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا، یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر مگر سستی کرتا ہے، اس کو دو چار چپیٹ لگے ہوئے اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے، وہ نکلو پتلی گلی سے باہر، مکان کیا کرو خالی کرو۔ تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ اس کی اجازت دے دیتے تو اس کا مطلب اللہ خود اپنے مذہب کے مذہب ہونے پر خود ردید ہے۔ اللہ کو خود معاذ اللہ نقل کفر نواشت، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو کنفیوز ہے کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا بہت وہ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے دعویٰ کیے جاتے ہیں مسلمان متعصب ہیں، بھئی اپنے ہی کو برحق سمجھتے ہیں، اپنے آپ ہی کو کیا سمجھتے ہیں؟ برحق سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعصب تو آپ کے اندر بھی ہے، آپ ہندو صرف اس بیس پر ہے کہ آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے، آپ سکھ صرف اس بیس پر ہے کہ آپ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی اس تحقیق کی کوشش کی کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا غلط مذہب؟ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف آپ کے باپ دادا نے بتا دیا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ ٹیپو سلطان یوں تھا تو محمود غزنوی یوں تھا، جو کچھ انہوں نے آپ اٹرم شٹرم آپ کو کہہ دیا، آپ نے اس نے کیا کر لیا؟ کل کسی کی کمنٹس میں نے پڑھے یہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ محمود غزنوی جو تھا اور اس نے تلوار کی نوک سے اسلام پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا۔ مجھے دنیا میں بتاؤ کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت اخلاق کے زور سے قائم ہوئی ہے؟ امریکہ ایسے ملک میں آیا تھا کہ انگریز گئے تھے وہاں اخلاق سے ریڈ انڈین کو دعوت دی کہ یار ہمیں حکمران کے طور پہ تسلیم کر لو، میں نے کہا چلو ٹھیک، بہت اچھے اس گورے کو ہم کھا لیں تو موقع بند کرو۔ محمود غزنوی کی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے، ہندو راجاؤں نے ہندو پنڈتوں نے جو گاؤں دیہاتوں پہ حکومتیں کی ہیں وہ کیا ان کو رام کر کے ان
کو اپنے نظریوں سے مطمئن کر کے پھر انہوں نے الیکشن ہوا تھا. یہ تو جمہوریت کا نظام اس دور میں شروع ہوا ہے. صدیوں سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ تلوار کی نوک سے بولو بھائی حکومتیں کی جاتی تھی. تو اصل سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کس نے تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہے, اصل یہ ہے کہ کس نے تلوار کا صحیح استعمال کیا اور کس نے تلوار کا غلط استعمال کیا. کس نے تلوار کی نوک سے توحید کا نظام قائم کیا, زنا کو معاشرے سے ختم کیا, شراب کو ختم کیا, ہندو عورتوں کو جلایا جاتا تھا, اس نظام کو ختم کیا, انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کیا. محمود محمد ابن قاسم تلوار کی زور سے ہندوستان پر قابض ہوا ہے, لیکن محمد ابن قاسم نے تلوار کی زور سے جو انصاف پھیلایا تھا اس کی شہادت خود ہندوؤں نے دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1300 سال پرانے کسی فاتح کی مسلمانوں نے تصویر محفوظ, کیونکہ اسلام میں تصویریں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں, تصویریں بنا کے لٹکانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, مگر محمد ابن قاسم کی تصویریں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی, یہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی تصویریں بنائی تھی اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. تو یہ 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی, اور آپ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, دہشت گرد, یہ تلوار سے انہوں نے دنیا میں سب کچھ پھیلایا ہے. ہر دور میں تلوار ہی سے جو کچھ پھیلا ہے وہ پھیلا ہے. فرق یہ ہے کہ تلوار کے زور سے آپ نے بولو بھائی امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم نہ برساتا تو آج امریکہ ہوتا, کیا ہو گیا؟ امریکہ نے غلط کیا. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری قوم کو اس طریقے سے تحس نحس کر دیں, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایٹم بم اگر مسلمانوں کی خلفاء کے پاس ہوتا تو شاید مسلمان اس کا استعمال نہ کرتے, ان کے علماء منع کر دیتے کہ بھائی کسی قوم کو اس طرح سے نسلوں کو بالکل اس کی جناب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے. تو لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور جنگ عظیم میں پھر فتح کس کو ہوئی؟ جرمنوں کو شکست ہو گئی, جاپان اور اس کے تمام اتحادیوں کو کیا ہو گئی؟ شکست ہو گئی. اور اگر شکست نہ ہوتی, یہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمد, یہ دفعہ جاپان ہے, اسلام میں بھی تلوار بھی ہے, بم بھی ہے, سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ بھی یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, دہشت گردی کے لیے نہیں ہے, یہ کیوں ہے یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ جو سابق صدر ہے نا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد میں انتقال ہو گیا, وہ گئے وہاں جاپان کے صدر دوسرے لوگ سچی قوم کر کے اس کو بات کی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیا. اس کا حاصل یہ تھا, اگر وہ صحیح ترجمہ سمجھے اس وقت, اس کا حاصل یہ تھا کہ جو قاضی حسین احمد ہے یہ ہے جاپان صدر نے اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ایٹمی دھماکہ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے, ایٹم بم سے تباہی پھیلتی ہے, انسانیت کا برباد ہوتا ہے, بہت غلط. یہی سارے لوگ یہ کیا کہ آپ نے بہت غلط بم لوگ مرنے سے یہ ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اگر یہ بم آپ لوگ پہلے بنا لیتے تو آپ کی ملک میں جو تباہی ہوئی ہے نا ایٹم بم سے وہ نہ ہو, آپ کی قوم کیا ہو جاتی اس بم کی تباہی سے محفوظ ہو جاتی. یا تو ساری دنیا بولیروں سے لڑے, پھر مسلمان بھی غوری میزائل نہیں بنائے گا, پاور میزائل نہیں بنائے گا, وہ بہت بڑی آرمی نہیں بنائے گا, وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. آپ ساری دنیا سے ایٹم بم چھین لیں, شب برات کے پٹاخے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, تو پٹاخوں میں تو کیا ہے, ہمارے یہاں تو شب برات میں باقاعدہ آرڈر کے پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں, سمجھ میں آ گئی بات. لیکن دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایٹم بم بھی بنائیں, ان کی مضبوط آرمی بھی ہو, ان کی ایئر فورس بھی ہو, ان کی سبمرینیں بھی ہو, اور وہ جناب دور سے دور وار کرنے والے میزائل بنا رہے ہو, تو پھر مسلمان بھی کیا کرے گا,
بنائے گا، کیونکہ مسلمان کو اس کی کتاب نے، اس کے قرآن نے حکم دیا، فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کے زیادہ اہل ہو کہ اپنا ڈیفینس کرو، اپنا دفاع کرو. فرمایا اتنی طاقت جمع کرو، اتنی طاقت جمع کرو، ترہبون به عدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کو دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگے، لڑنے کی نوبت نہ آئے، وہ سمجھنے لگے بھائی ان سے لڑنا نہیں ہمارا ہے ان لوگوں سے. ترہبون به، تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر، تمہارے اس اسلحے کو دیکھ کر، سن کر یار ایسے ایسے میزائل ایجاد ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ کیا کرنے لگے، ورنہ کمزور آدمی کو لوگ کھا جاتے ہیں. جاپان دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان کے، مگر کوئی پالیسی بیچارہ. ہمارے رشتے دار تھے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے، وہ نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جاپان سے گندم کا جہاز لے کے جاتے ہیں امریکہ، پھر وہی جہاز واپس جاپان لے کے آتے ہیں. میں نے یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اتنی ٹن گندم خریدو گے. اب وہ ان کی کیلکولیشن میں وہ اتنے ٹن گندم جاپان نے نہیں خریدی، اور ابھی گندم ہے نہیں تو لاؤ دو اور خریدو ہم سے. بدماشی ہے، تاکہ ہمارے جو کاغذات میں جو ہے نا حساب کیا ہو جائے. کاغذات جیسے ہوتے ہیں نا، آڈٹ جب ہو رہا ہوتا ہے نا سال کے آخر میں، تو وہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا، تو کچھ مصنوعی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. یار یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ پیسے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا کمپنی میں آڈٹ ہوتا ہے، یار یہ تو پیسے 1 کروڑ روپے کم ہو رہے ہیں، تو ایسا کرو یہ فرض کر لو کہ اس لیے وسیم بھائی نے کیا خریدی ہے، یہ خریدی ہے، یہ 1 کروڑ روپے ہم نے ایسے کیے. تو اس طرح کے فرضی وہ کی جاتی ہے. جاپان میں جا کر کیا کر رہا ہے، گندم کے ٹرک بیچ کے امریکہ سے خرید رہا ہے، تاکہ ان کی جو سالانہ جو برآمد ہے وہ حساب کے نام پہ کیا ہو جائے، کتنا کمزور ہو گیا. حالانکہ امریکہ بھی جاپان کی چیزیں استعمال کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے، مگر غلامی کس کی، امریکہ کی. تو اگر جاپان پہلے ایٹم بم بنا لیتا تو یہ ڈرامے پھر جاپان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوتا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ برحق مذہب ہے. ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا کام بھی اپنا آگے کر لو، صحیح کرے گا. برحق مذہب ہے تو وہ تو کہے گا بھائی تم دین برحق میں چلتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کے لیے، اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اسلحہ جمع کرنا پڑے گا. تو بات اس پر ہونی چاہیے کہ برحق ہے یا نہیں ہے. اگر برحق ہے تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ برحق ہے. اگر اسلام برحق مذہب نہیں ہے تو اس کی ساری بات غلط ہے. تو یہ بھی تو عصبیت ہے، تعصب ہے کہ آپ اسلام کے دعوے کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، صرف عصبیت کی بیس پر کہ آپ کو مسلمانوں سے ذاتی گوز ہے، مسلمانوں سے ذاتی چڑ ہو گئی. حالانکہ اسلام کسی قوم کا مذہب، اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. دیکھو میں عربی نہیں ہوں مگر میں یہاں بیٹھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہوں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب میں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ سعودی عرب میں کیا حشر ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہوگا. کیسے بیچارے ٹھٹرے ہوئے عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں سے، پھر بھی ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. ہم مکہ مدینہ کے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ اسلام عربوں کے باپ کا مذہب تھوڑی ہے. اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. بنگلہ دیش کے لوگ بھی اسلام کو گھر کرتے ہیں، ہندوستان کے مسلمان پٹھان ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، گورے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اسلام میں عصبیت، لسانیت، قوم پرستی بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں پھر آپ کیوں عصبیت میں مبتلا ہو رہے ہو؟ مسلمان کوئی ایسی ایک قوم نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ایک زبان ہے یا اس کا ایک کلچر. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنت لباس کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. ہر قوم کا مخصوص لباس ہوتا ہے، اس علاقے کے لحاظ سے اسلام نے اس لباس میں چھیڑ چھاڑ بولو بھائی نہیں کی. اب اسلام کہتا ہے شلوار کا بھی سنت ہے. انگلینڈ میں رہنے والا کرتے شلوار میں گھومتا کلفی بن جاتا تھوڑے دنوں. کیا خیال ہے؟ اب ہم یہاں بغیر کالر کے کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں، ہم کہیں یہ سنت ہے. تو آپ کینیڈا میں گھوم سکتے ہو سردیوں میں؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ کو تو لحاف کا کرتا بنانا پڑے گا، کمبل کے کرتے بنے گے وہاں. اسلام نے لباس میں چھیڑ چھاڑ کچھ اصول بتا دی کہ لباس ہونا چاہیے، اسٹیکر نہیں ہونے چاہیے.
سمجھ رہے ہو؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا، اور عورت کا لباس بتاتی ہے پورے جسم ڈھکا ہوا ہو، اور کسی خاص قوم کا خاص شعار نہ ہو لباس کے، دیکھتے ہی یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے۔ تو چند ہدایات ایسی باتیں ہوتے ہیں، آپ نے چھوڑا کہ جیسے کوئی مخصوص زبان کا مکلف نہیں بنایا اسلام نے۔ اسلام میں عربی سیکھنا فرض، بولو بھائی، نہیں۔ نماز پڑھنا فرض ہے، عربی سیکھنا اتنی کہ بس قرآن پڑھنا ہے کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے، اس سے زیادہ عربی سیکھنا فرض۔ بہتر ضرور ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اس کی برکات ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ کبھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کروڑوں مسلمان ہیں جو ابھی نہیں جانتے، لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو اگر اسلام میں ذرہ برابر کی قوم پرستی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف پھونکتی۔ عرب میں انتہائی درجے کی قوم پرستی تھی، اور کافی حد تک آج بھی ہے۔ جو ان میں صحیح طرح سے مذہب کو فالو نہیں کرتے نا، وہ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ وہاں کے علماء صلحاء ان میں عربیت اور یہ قوم پرستی نہیں ہے، لیکن جو وہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ تو عربیت میں فرق کرتے ہیں، وہ تو اسلام کی ان کے دوسرے نمبر پر ہے۔ تو عربوں میں ایک انتہائی درجے کی لسانیت تھی، ہماری قوم، ہماری زبان، ہم قریشی، ہم ہاشمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اس کے خلاف ہوئی ہے۔ پہلی جو جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی، بالکل یہ جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ ہماری جنگ قوم کے لیے نہیں ہے، عربوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے، عربوں کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے نہیں ہے، ورنہ عربوں کے خلاف، ان کی قوم کے خلاف تلوار نہ اٹھتی۔ جنگ بدر میں جب دونوں فریق آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے نا، تو پہلے اس طرف سے انصار آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس طرف سے کون تھے؟ قریشی۔ تو قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا حل من مبارز، 3-4 سردار ہیں، انہوں نے کہا پہلے ہم سے لڑو۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی تھی، جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا، وہ پہلے آگے نکل کے آتے تھے اور حل من مبارز کا نعرہ لگاتے تھے، پہلے ہم سے لڑو، اور یعنی تمہاری طرف سے بھی ایک آدمی آئے، دونوں میں سے ایک کی لاش گرے گی تو پھر جنگ شروع ہوگی۔ یہ بڑے بہادروں کا کام ہوتا تھا۔ بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں سامنے نکل کے کافروں کا ایک سردار سامنے سے آیا ہے، تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں جب تک نہیں مروں گا یا سامنے والا نہیں مرے گا اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی۔ ڈان اس کو کہتے ہیں، ذرا خیال ابھی کسی سے پوچھا تھا کہ ڈان کیسے بنتا ہے، اوریجنل ڈان، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بین الاقوامی اصول یہ ہے، پتہ نہیں حقیقت ہے، اللہ کافی بہتر جانتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ڈان ہے نا، وہ اوریجنل ڈان، فلموں کا ڈان نہیں، وہ کہیں ان کی خفیہ زمین دوز لڑائیاں ہوتی ہیں، دو پارٹیاں کو لڑواتی ہیں، پھر جو زندہ بن جائے وہ کیا بنتا ہے، پھر انڈین فلم کا اگلا ہیرو وہ ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقت میں ہوتا ہے نہیں ہوتا اللہ عالم، لیکن صحابہ کے دور میں عربوں کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا تھا، دو فائٹ کریں گے، ان میں ایک کی لاش جب تک نہیں گرے گی اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا۔ عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے مشرکین کے، قریشیوں کے جو نبی کے خاندان کے لوگ تھے، ظاہر وہ تو عرب کے بہادر ترین لوگ شمار ہوتے تھے، بڑی خاندانی عزت تھی ان کی، وہ آئے لڑنے کے لیے، 3 یا 4 آئے اور کہنے لگے حل میں مبارز کوئی ہے ہمارے مقابلے میں، تو ادھر سے انصار صحابہ ہے، ادھر سے 3 تو یہاں سے بھی 3، تو ایک قریشی کافروں نے کہا لیس بیکفائنا، یہ ہمارے ہم پلہ اور ہمارے جوڑ کے، کیا بہادری تھی دیکھو، تبھی تو اللہ نے ان پہ نبی بھیجا کہ ان کا رخ چینج کرنے کی دیر ہے، جو آج ادھر بہادری دکھا رہا ہے یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا ساتھ بھی ایسے ہی دیں گے، اور جو منافق ہوں گے نا، جو قوم بزدل ہوتی ہے وہ ادھر بزدلی دکھائے گی تو ادھر بھی ہائے اللہ مجھے اللہ کرے گی، کیا ہوتا ہے نہیں کیا ہوتا ہے، ایمان کی لڑائی ہے بھائی، یہ کون سا اسلام ہے بھائی، ہم نے سے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا۔ تو وہ کیا ہے کہ ادھر سے جب آئے انہوں نے کہا نہیں سبھی اطفالنا، یہ ہمارے جوڑ کے کفو ہوتا ہے نا، ہم اللہ پیدل یہ جوڑ کے نہیں، فائٹ کو مزہ نہیں آیا۔ تو پھر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی قوم کے خاص جو اپنے قریبی لوگ تھے جعفر طیار کو بھیجا، چچا زاد بھائی، اور حضرت علی کو بھیجا، اور ایک اور صحابی تھے میرے ذہن سے میں نام نکل گیا. تو یہ 3 صحابی کو حضرت علی، حضرت جعفر طیار، یہ نبی کے چچا زاد بھائی قریشی ہاشمی، ان کو بھیجا. تو یہ عتبہ ابن ولید اور یہ دوسرے سردار کہے کہ نعم اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہمارے چھوڑ دے، ان سے لڑائی کو مزہ آئے گا، اور پٹ گئے. حضرت علی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کو لڑائی ہوئی، میدان میں مار دیا ان دونوں کو، لیکن جو تیسرے قریشی صحابی تھے مسلمانوں کی طرف سے یہ شہید ہو گئے. ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو خون بہا اور جس کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن پھر اس کو بھی مسلمانوں نے چھوڑا نہیں، بولے جس نے ان کو شہید کیا تھا ان کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی قریشی. سب سے پہلی تلوار نبی کی کس کے خلاف اٹھی؟ اپنی قوم کے خلاف. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سلمان فارسی جو پرشین تھے، فارسی مان تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. ایک جب ایران اور فارس کے خلاف صحابہ کا لشکر کیا تھا لڑنے کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی امیر بنے ہوئے تھے، عربوں کے کمانڈر بنے ہوئے تھے. کمانڈر کون تھا؟ سلمان فارسی. چڑھائی کس ملک پہ ہو رہی ہے؟ انہی کے اپنے ملک پہ جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں. تو جب چاروں طرف سے گھیرا ہے دشمنوں کو، تو حضرت سلمان فارسی نے صحابہ سے کہا، ماتحت جو صحابہ تھے جنگ لڑ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے. ان سے کہا صبر کرو، میں پہلے ان کو دعوت دوں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ 3 دن تک کیا کرو؟ دعوت کرو، اس کے بغیر لڑائی، کیونکہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے. اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں حکومت کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تلوار زمین کے حصول کے لیے نہیں ہے. محمود غزنوی محمد بن قاسم نے جو حملے کیے تھے تو ہندوؤں سے کہا تھا کہ اگر تم دین برحق کو فالو کر لیتے ہو ہمیں حکومت نہیں چاہیے، رکھو اپنی حکومت اپنے پاس، اس سسٹم کو رائج کرو. یہ جو تمہارا ظالمانہ سسٹم ہے جس میں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، جس میں وراثت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے، کوئی قانون ہی لکھا عورتوں کو تو اسلام نے وراثت دی ہے، پہلے تو وراثت دی نہیں عورت کی. تو یہ نظام نہیں چلے گا. طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، طائف والوں کی حکومت طائف والوں کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایگریمنٹ کر لیے کہ بھئی یہ چیزیں تمہیں فالو کرنی پڑیں گی، حکومت اپنے پاس رکھو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اجازت دیں کہ ہم حملہ کریں، پرواہ نہیں، 3 دن تک کیا کروں گا؟ دعوت. پھر دعوت کا اسٹائل دیکھیں، وہاں سے قوم کے لوگوں کو بلایا، سرداروں کو، اردو کے کمانڈر کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یا اہل فارس انی رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن دیکھ رہے ہو عرب میری کتاب کر رہے ہیں. ایک دوسری قوم جو آج تک کسی کو کسی غیر لسانیت عصبیت کی وجہ سے کسی دوسری زبان والے کو انسان ماننے کو تیار نہیں کی. اجمی کا لفظ کیا ہے؟ گونگے کو کہتے ہیں اجمی. جانوروں کو عربی میں اجمی کہا جاتا ہے. عجم کا مطلب کیا ہے؟ بولنا نہیں آتا. اور کہتے ہیں اتنے فصیح ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی قوم کو حقیقی معنی میں بولنا آتا ہی. تو عرب میں شاعری تھی، بڑے زبردست ان کے مقالے ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ان کو کیا بولنا آتا ہے، کیا ان کی نہ کوئی شاعری ہے، کوئی اس میں مزہ ہے. وہ بڑے فخر کرتے تھے. پھر کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں، ہمارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں. اور لڑائی بھی کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا. سخاوت تھی، صلہ رحمی تھی، رشتہ داری جوڑنے کی ساری خصوصیات تھی جس کی وجہ سے وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنی قوم میں. لیکن سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دوسری قوم میں میری کیا کر رہی ہے؟ اطاعت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ بتا دیا کہ یہ دین، یہ جو ہماری لڑائی ہے زبان، ملک، قوم، زمین کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنا. اس بیس پر لڑائی ہے. 3 دن تک سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں ٹھیک ہے. لڑائی ہوئی اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. بعض قومیں مانتی جاتی تھی، بعض نہیں مانتی. پھر جو فتح ہوتی تھی تو پھر کسی کو نہیں کہا جاتا تھا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہم تمہاری عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے، اس کا ہمیں سالانہ ٹیکس دیا کرو.
اور مسلمانوں سے زکات لی جاتی ہے جو اس سے زیادہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صرف فرق کیا ہے کہ زکات عبادت ہے اور غیر مسلم سے جو جزیہ لیا جائے گا وہ عبادت نہیں. مسلمان عبادت سمجھ کے دے گا, وہ بغیر عبادت کے دیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے تو میرے بھائی سمجھ میں آ جائے گی. لیکن الزامات کی آپ ایک طویل فہرست مسلمان دہشت گرد کو سلطان نے آ کے یہ کر دیا, لوٹ کے جا کے چلا گیا, مندروں کو لوٹ لیا. تو ظاہر ہے میرے بھائی جب وہ قبضہ کرے گا, جو بھی حاکم ہوتا ہے زمین کا مالک تو وہی ہوتا ہے نا. جب وہ آئے گا تو زمین کا تو جو جتنی بھی حکومتی املاک ہیں وہ اس کا کیا بن جائے گا, مالک. تو یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے محمود غزنوی کا. لیکن ایسے لاکھوں جو ہندوؤں کی مندر محفوظ ہیں, 1000 سال ہندوستان میں مسلمان نے حکومت کی ہے. مسلمان چاہتے ایک بھی مندر باقی نہیں چھوڑتے, اور جتنے سونے کے بنے ہوئے بت ہیں سب جلا کے لے جاتے ہیں. 1000 سال میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے محمود غزنوی کا. باقی سارے بت بھی محفوظ ہیں, ان میں سونا بھی نہیں آئی بات سمجھ محفوظ ہے. تو جنگ کے دوران کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, جنگ کے بعد اصول جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تو مسلمانوں نے حفاظت کی. اس پہ انگریزوں نے لکھا ہے, انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے جو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے حالات تھے وہ انگریز کے آنے کے بعد اتنے اچھے حالات نہیں تھے. انگریز نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے جو ہندوستان پہ حکومت کی ہے ایسا مثالی امن قائم کر کے دیا ہے, اور ایسی مذہبی آزادی دی ہے کہ ایسی مذہبی آزادی اس کے بعد کبھی بھی ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی. اب کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں, یہ مذہبی آزادی ہے. اب دیکھیے نا آپ کیسے کہہ پا رہے ہیں, زبردستی اس کو وہ پتہ نہیں کون سا ان کا نعرہ ہے, ماتا جی جس طرح کا نعرہ ہے وہ زبردستی لگوایا جا رہا ہے. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے یہ صرف اور صرف کیا ہے, پروپیگنڈا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی, آیت جو تھی وہ ادھوری رہ گئی ہے. وہی الذین کفروا بربہم عذاب جہنم, وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے اس آیت کو کمپلیٹ کروں گا. تو بھائی یہ جو اسلام کا دعویٰ ہے نا کہ اسلام بڑا مذہب ہے, اسلام اس دعوے میں کہتے ہیں ایک آدمی اپنی بات کو کر اس کو ایک برہم ہونے پر اطمینان ہوتا ہے. جیسے وہ میں بھی ایک واقعہ نہیں سناؤں گا, پھر وہ سمجھ گئے ہو کیا کہنا چاہ رہا, لیکن ابھی نہیں کہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور اس کی کوشش کیا کرو اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو ہم بھائی اپنے بارے میں بھی ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بچا لے. غیر مسلموں کو بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو یہ بحثوں کو, چلیے نا تحقیق کرو, بالکل نیوٹرل ہو کے. خدا کی قسم تمہیں اسلام میں سکون نظر آئے گا, مزہ نہ آئے پیسے واپس. حقیقت ہے. ایک سکھ خاتون کا میرے پاس فون آیا 3-4 سال پہلے, کہیں انگلینڈ میں تھی کہیں یو ایس اے میں تھی, کہہ رہی کہ میری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور مجھے بہت اچھا لگا, میری بہن مسلمان ہو گئی اور مجھے اسلام بہت پیارا مذہب لگتا ہے. اگر آپ بھی ہو رہے ہیں, میری بڑی مشکلات ہے میرے لیے, میں تو نہیں ہو سکتی, لیکن میں دل سے اسلام کو کیا کرتی ہوں, لائک. میں نے زیادہ نصیحت نہیں کہ میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ضد میں بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں, تو بھائی اپنی مرضی سے آؤ تو اچھا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں جو جب نیوٹرل ہو کے تحقیق کرتے ہیں تو وہ مانتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کو ہم کیا کریں, اور تعلیمات نہیں ہے ان کی تعلیم. یہ تو ان کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ حقیقی تعلیمات پبلک کے سامنے لاتے نہیں ہیں, اور علماء کیا کرتے ہیں, وہ تو اسلام ہی کی تعلیمات صبح سے شام بتاتے رہتے ہیں. نبی نے یہ کہا, اللہ نے یہ کہا, نبی نے یہ کہا, اور اللہ نے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نبی کو چھوڑ کر حضرت جی نے کہا, فلانے علامہ لگا تو نے یہ کہا, حضرت والے نے جواب میں فرمایا, پھر حضرت جی نے جواب میں یہ کہا. تو میں آئی نہیں یہ بات مانے ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک دفعہ کیا ہوا, بس واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں. وہ ایک صاحب آئے میرے پاس, انگلش لینگویج کے ٹیچر تھے. وہ کہنے لگے یار ایک بیوہ خاتون ہے, اس کے بچے بھی ہیں, میں اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. اس بیچاری کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا, میں کیا کرنا چاہتا ہوں اس سے. اب دیکھو ہندو پنڈت کے پاس کوئی آئے گا تو ہندو کے پاس اس کا کوئی حل ہے بھائی, عیسائیوں کے پاس حل ہے, ہمارے پاس آئے ہمیں کوئی دن حل ہے, بسم اللہ کرو شادی کرو اس سے. اس بیچاری کو کوئی ٹھکانا نہیں دے رہا, تم دو اس کو ٹھکانا, تمہیں اگر دل بھی چاہ رہا ہے, اس کی طرف رغبت بھی ہے, اچھا ہے, ثواب کی ثواب.
وہ کہہ رہے میں ایک دعوت برکاتوں کے پاس سے ہو گیا ہوں. ایک تو بزرگ ہے تو بزرگ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں میری مخالفت میں شاید کیا ہو گیا ان کو مسلسل کلپ آ گئے میرے خلاف اور شادیوں کے بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے جو کام نہیں کیا دوسری شادی میں نے بھی نہیں کیا. مولانا یوسف لدھیانی کو یہ دلائل سمجھ میں نہیں آیا کہ مفتی طارق مسعود دلائل دیتے ہیں 4 شادیوں کی. مولانا یوسف لدھیانی نے نہیں کی، مفتی رشید احمد صاحب نے نہیں کی، مفتی شفیع صاحب نے نہیں کی، مفتی تقی صاحب نے نہیں کی، حضرت فلاں نے نہیں کی. یہ کوئی نیا فنڈر پیدا ہو گیا ہے بھائی. اتنے بڑے بڑے ناموں کے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ کل کا بچہ اٹھ کے کیا کہتا ہے کہ اس زمانے میں کیا یہ ضروری ہے بشرطے کے حقوق بھی ادا کرے ہوئے ضروری ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بزرگ یہ فرماتے ہیں اکثر اپنے وہ مجھ سے بڑے بزرگ ہیں، میں ان کی قولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، میں ان کی خواب کے برابر بھی نہیں ہوں. کوئی مقصد یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے آپ، لیکن بھائی بات تو وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی، جو اللہ رسول کی بات. تو میرے پاس وہاں سے لوگ آ کے مجھے کہتے ہیں ہمارے حضرت میں یہ فرمانے تھے جب انہوں نے نہیں کی میں نے جب اللہ کے نبی نے کر لی، ابو بکر نے کر لی، حضرت عمر نے کر لی، حضرت عثمان نے کر لی، حضرت علی نے کر لی ہے بھائی، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا. اور کیا چاہیے آپ کو بھائی؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ صحابہ کی سنت آپ کے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ میں نے کہا ہمارے حضرت نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ دنیا کی جتنی باتیں ساری کی ساری میری سمجھ میں آ گئی ہیں. ساری باتیں دنیا کی کسی کی سمجھ میں آنا ضروری یہ ان کے ہے ہر آدمی کے ہر پہلو کی طرف. میں نے کہا بھائی علماء بھی اسی ماحول میں پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ تحقیق کرتے کرتے ماحول میں جو کچھ گمراہ چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچ جاتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی جن کے بارے میں توجہ نہیں آتی اس طرح. میں نے کہا بھائی یہ قابل ایسے دینی کارنامے حضرات نے سر انجام دیے ہیں کہ جو ہم نے نہیں دیے، اور یہ حضرات نہ کرتے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن پہلوؤں کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی تو وہ قیامت تک کے لیے اسلام کا کیا بن گیا ہے؟ قانون بن گیا ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. یہ تو پھر تحریر ہے دین میں. قانون وہی ہے جو اللہ اس کے رسول بتا کر گئے ہیں. کسی کی سمجھ میں آئے نہ آئے اس کے آپ مکلف نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جن بزرگوں کے آپ حوالے دے رہے ہیں کیا یہ دوسری شادی کو ناجائز کہتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے ان کے فتاوا اٹھا کے دیکھے، کبھی بھی نہیں لکھا کسی نے ناجائز ہے. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو بھی دیکھا جائے، اسلام کو بھی دیکھا جائے تو حقائق وہی ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک دفعہ بغداد کے کسی مفتی کے پاس یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ حوالے دیتے ہیں حضرت مفتی تقی صاحب نے کہا کہ یہ بڑا پھٹا بڑا ہوا ہے، مجھے بھی بڑا مفتی بن گیا، فلاں نے نہیں کی، ان کی توجہ گئی نہیں، یہ بڑا پھٹر پیدا ہو گیا، اس کی توجہ جا رہی ہے. اس سے میں واقعہ سنا رہا ہوں. بغداد کے کوئی مفتی تھے، ان کے پاس ایک بوڑھی خاتون آئی، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا. مفتی صاحب کی اس مسئلے پہ تحقیق نہیں تھی تو مفتی صاحب نے کہا بھائی یہ تحقیق نہیں ریسرچ نہیں. اس نے کہا مفتی کس بات کی ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ باقاعدہ سرکاری خزانے سے پہلے تنخواہیں ملا کرتی تھی مفتی ہو، اب تو ثواب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. اب مفتیوں کو صرف مسائل بتانے کا کیا ملتا ہے؟ اسی لیے کوشچن اور یہ بہت بڑی چیز ہے اگر مل جائے. کبھی کبھار ڈر ہی رہتا ہے ایسا نہ ہو یہ بھی نہ ملے وہ بھی نہ ملے. تو تنخواہیں ملتی تھی بھائی بھرکم. تو وہ خاتون نے کہا کہ تنخواہ کس چیز کی لیتے ہو جب تمہیں اس مسئلے پہ تحقیق ہے نہیں؟ تو مفتی صاحب مفتی سے واقعی بڑے سے انہوں نے کہا میں تنخواہ ان باتوں کی لیتا ہوں جو مجھے معلوم ہے. جو چیزیں مجھے معلوم نہیں ہے اگر میں ان کی تنخواہ لینا شروع کر دوں تو بغداد کے بیت المال کا سارا خزانہ میری تنخواہ میں لگ جائے، کیونکہ ہر انسان کی معلومات محدود ہوتی ہے اور جو چیزیں اس کے معلوم نہیں ہے وہ لامحدود ہیں. بہت ساری چیزیں جو ہمیں معلوم نہیں ہے. تو یاد رکھو حضرت اقدس حضرت مفتی تقی اسماعیلی صاحب ہو گئے، مولانا یوسف نعیمی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، مفتی رشید احمد صاحب ہو گئے، اور جتنے ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، ان کے جو تحقیقی کارنامے ہیں، ان کی جو دین کی خدمات جو انہوں نے کی ہیں، ان خدمات کی وجہ سے ہمیں ان سے عقیدت ہے. جو کام انہوں نے نہیں کیے ان کو اگر دیکھنا شروع کر دیں گے تو نہ کرنے والے کام ہر آدمی میں کرنے والے کاموں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں. نہیں آئی بات. اب میں نے اگر ایک مسئلے کی تحقیق کر لی تو اب ایک آدمی مجھ سے اس کی عقیدت کرے کہ یار یہ ان بزرگوں سے بھی بڑا ہو گیا، اس کی تو اس کی انہوں نے نہیں کی.
بھائی ہم نے بہت سے ایسی چیزوں کی نہیں کی جس کی انہوں نے وہ کر چکے ہیں. سمجھ میں نہیں آتی بات. حضرت مفتی تقی صاحب کو مکہ مکرمہ میں بھی قاضیوں میں ان کا بیان رکھوایا ہے. ہمارا بیان اپنے بات کو ہو رہا ہے, حضرت کا بیان کہاں ہے؟ مکہ کے بڑے بڑے مکہ مدینہ کے علامہ حضرت کے سامنے آ کے بیٹھے ہیں. کچھ ان کی ریسرچ ہوگی نا, تحقیقات ہوگی, تو دنیا میں صرف ایک چار شادی مسئلہ تھوڑی, اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. اتنا پروٹوکول ان کو مل رہا ہے. تو اب اس بنیاد پر یہ کہنا بھی غلط ہے کہ جو چھوٹا آدمی جس نے تحقیق کی جو بڑوں نے نہیں کی, تو اس تحقیق کی بنیاد پر یہ چھوٹا اپنے بڑوں سے بڑا بن گیا, یہ بھی غلط ہے. اور یہ بھی غلط ہے کہ اس تحقیق کو اس لیے تحقیق نہ کہا جائے کیونکہ بڑوں نے نہیں کی لہٰذا چھوٹا جو بھی کرے گا وہ کیا ہے, غلط. بھائی اسلام کی بات اگر وہ کر رہا ہے, قرآن و سنت کی بات اگر وہ کر رہا ہے, تو کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ ہمارے لیے بولو بھائی قابل قبول. اس لیے میں خانقاہ میں رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب بھی شادی کرنی ہو, پہلی ہو, دوسری ہو, تیسری ہو, اپنے شیخ سے پوچھو بھی نہیں, کیونکہ اس کی آپ کو اللہ نے کھلے عام اجازت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شیخ صاحب سے کہو اللہ اللہ سیکھنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھے, اللہ اللہ سیکھیں گے, چاروں وائف کو بھی لے کر آپ کی خانقاہ میں, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ سے اللہ اللہ سیکھیں. تبھی قرآن نے کھلے عام, کیونکہ اللہ قانون بناتا ہے سب کو دیکھ کر. شیخ بیچارے بعض دفعہ خیر خواہ تو سب کے ہوتے ہیں لیکن وہ سوچ محدود ہوتی ہے. وہ اپنے خانقاہ میں جو اپنا مرید ہے اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار وہ بیچاری میری مرید نہیں, اس کو تو کھایا رہا, اس کو یہ دیکھ ہوتی ہے اور کتنی خواتین بیچاری ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. تو وہ انگلش لینگویج ٹیچر آئے میرے پاس, کہنے لگے بیوہ خاتون کا رشتہ ہے, بچے بھی ہیں, اور یہ میں نے کہا بسم اللہ کرو. کیا کروں؟ میں کہتا ہندوؤں کے پاس اس کا علاج ہے, حل ہے, عیسائیوں کے پاس حل ہے نہیں. بیچاری ایک ہندو سے میں نے انٹرویو لیا, تبلیغی بات میں اس گئے ہوئے تھے. میں نے کہا آپ کے والد صاحب, اس نے کہا 30 سال پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, 20-25 سال پہلے. میں نے کہا پھر آپ کی والدہ کہہ رہی, میری والدہ بالکل ینگ تھی, اس وقت سے 30 سال تک انہوں نے بغیر شوہر کے زندگی گزاری. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہیں اور نکاح کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایسا, بولو بھائی یہ ظلم نہیں ہے؟ کس قدر بدترین ظلم ہے ایک جوان لڑکی کے ساتھ, 17-18 سال میں وہ بیوہ ہو گئی, اب مذہب اس کو شادی کی اجازت, مذہب تو انسانوں کے حقوق کے لیے اللہ زمین میں نازل کرتے ہیں, انسانوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں نازل. یہ کون سی غیرت ہے, کون سا یعنی کون سی, یہاں ہیومن رائٹس والے کہاں چلے جاتے ہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو خواتین کے حقوق کے لیے بنی ہیں, آسمہ جہانگیر جیسے تھی ابھی بہت بڑی, اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں یہ اس پر بحث کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس قانون کو ختم کیا جائے. تو یہ میں تو انگلش لینگویج میں مان بھائی کر لیتا ہوں. میں نے امی سے پوچھو, ابو سے, میں نے کہا بھائی ان کی تھوڑی ہو رہی ہے, ان کو اس سے کیا غرض؟ اکثر باتیں ان کو اس سے تھوڑی غرض ہوتی ہے کہ وہ کسی کی بیٹی کو میرا بیٹا سہارا دے رہا, وہ تو اپنا مفاد دیکھیں گے. اللہ نے قانون بنایا, اللہ کے لیے سب مخلوق کیا ہے, خلق و عیال اللہ, اس نام سے ساری مخلوق اللہ کی کیا ہے, اللہ کی عیال ہے, گویا کے آل اولاد ہے, گویا کے یعنی گویا کے جیسے باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے نا, اس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں سوچتے ہیں. تو اللہ کی تو سب عورتیں کیا ہیں, اللہ کی باندیاں ہیں, اللہ سب کا سوچتے ہیں. اس لیے میں نے کہا اللہ نے سب کے سوچا ہے, اللہ نے کہا کہ بھائی ایسی عورتیں بھی ہوں گی, بسم اللہ کرو. اب وہ چلے گئے ایک بزرگ کے پاس, مجھ سے اچھے ہی یقیناً علم میں تقوی میں زیادہ ہوگی, لیکن میں نے بتایا نا ہر آدمی کی ہر چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ گئے, انہوں نے کہا حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کرو گے جو کنواری ہوگی تو وہ صرف تمہاری ہوگی, اس کی زندگی میں کوئی بندہ آئے نہیں ہوگا. اگر ایسی عورت سے شادی کرو گے جو طلاق یافتہ یا بیوہ ہے مگر اولاد نہیں ہے تو وہ آدھی تمہاری ہوگی, آدھی پرانے والی کی ہوگی. اور لگی بات, یعنی ظاہر ہے اس کے پرانے شوہر کی یادیں بھی ہوں گی, یہ نیا بھی آئے گا تو کمپیئر کرتی رہے گی, 50% تمہاری, 50% پرانے والے کی. اور اگر ایسی عورت سے شادی کی جو بیوہ بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں, بالکل بھی تمہاری نہیں ہوگی, وہ صرف اپنے بچوں کی خاطر آئی ہے. میں نے کہا یار اللہ کے بندے حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ زندہ ہوتے ہیں, ان سے کہتا ہے کاش تھوڑا سا آپ کی بیٹی اگر بیوہ ہوتی ہے کیا کہتا ہے, اور کوئی اس سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوتا, آپ یہ فضائل سنا کے اس کو پتلی سے نکال دیتے.
میں نے کہا ہمارے نبی نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا ہے، باقی ساری کیا تھی؟ بیوہ بھی تھی اور ان میں بہت سی بچوں والی بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بیوہ بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ نبی نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک تو میں عمر میں میری بہت ہو گئی ہے، ایجڈ خاتون ہوں، بالکل ینگ نہیں ہوں میں، اور دوسرا میرے بچے بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انا اسن من، فرمایا تم اگر ایجڈ ہو تو میری عمر تم سے بھی زیادہ، بالکل میچنگ کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، میری عمر تم سے بھی زیادہ، اور اگر بچے ہیں فإلى الله وإلى رسوله، اللہ اس کے رسول لے آؤ، وہ بھی کیا جہیز میں، اسلام میں یہ والا جہیز ہے، یہ جو ہے نا کہ بیٹھ آ رہے ہیں ہماری آ رہی ہے جو بیوی ہے، یہ ہندوؤں سے آیا ہے۔ اسلام میں پہلے شادیوں میں کیا آتے تھے؟ بچے آتے تھے، اور قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَأَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اللہ نے دیکھو فرمایا کہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتے جس کی بیٹی تمہاری گود میں پلتی ہے، سوری وَأَبَائِكُمُ اللَّاتِي، اس عورت سے جس سے تمہارا نکاح ہوا اس کی اس بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں پلتی ہے، یعنی وہ سوتیلی بیٹی اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے جو تمہاری گود میں، بولو نا یار، حالانکہ سوتیلی بیٹی گود میں نہ بھی پلتی ہو تو بھی آپ اس سے نکاح، بھائی سوتیلی بیٹی آپ نے کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کے پہلے سے کوئی بیٹی موجود ہے تو آپ اس کی بیٹی سے اب نکاح، وہ محرم بن گئی آپ کے لیے نا، وہ بھی آپ کی بیٹی بن گئی۔ تو اللہ یہ بتا رہے ہیں قرآن میں کہ وہ سوتیلی بیٹی جو تمہاری گود میں پلتی ہو تو اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اب اس پر امت کا اجماع ہے کہ سوتیلی بیٹی آپ کی گود میں نہ بھی پلے تو بھی نکاح حرام ہے۔ اس لیے یہاں علماء نے بیان کیا اصل میں یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب سوتیلی بیٹی آتی تھی تو سوتیلا باپ اس کی پرورش کرتا، تو جو چیز ایک عادت تھی نا اس کو قرآن نے ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بیٹی آئے گی تو گود میں بھی پلے گی۔ یہ والا جہیز ہے اسلام میں کہ جتنا زیادہ لیں ثواب ہی ثواب ہے۔ تو خیر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے اللہ کے بندوں ان سے بولا حضرت جی، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ نبی کا کیا عمل ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے، میرا اپنا دل بھی چاہ رہا ہے معاف کرنے کا اور ثواب بھی ہے، اور پھر پکڑ میں کیا مل رہے ہیں؟ بچے بھی مل رہے ہیں، تھوڑے دنوں میں وہ بچے آپ سے مانوس ہو جائیں گے، لوگ کہتے ہیں اجنبی ہیں، طبیعت مائلی ہوگی، بھائی دادا بھی لے کے پال لو نا، تھوڑے دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ اور اگر بالکل اتنا بڑا ظرف نہیں ہے آپ کا، سوتیلے بچے نہیں پل رہے، تو کم از کم اتنا کر لو بھائی جب تک یہ بچے ہیں تو رہیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر الگ ہو جائیں گے۔ بعض دفعہ خطرات ہوتے ہیں کہ بچے کی ایسا نہ ہو کہ طبیعت نہ ہو یا پہلے ہی بیمار پکڑنی، خطرات ہوتے ہیں بعض لوگوں کو، اگر اس قسم کے خطرات ہیں تو بھائی چلو ٹھیک ہے، جب تک بچے ہیں رہیں گے، بڑے ہو جائیں پھر کیا ایسا بھی ایگریمنٹ کر لیا جائے، ایک بار کچھ کر لیں، اس کے بغیر حساب کتاب دیکھو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا یہ ساری باتیں ہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، خیر جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ اسلام کے خلاف کیا ہے؟ صرف اور صرف پروپیگنڈا ہے۔ اچھا، ایک بیان میں انشاءاللہ خواتین کے حقوق پر کروں گا، میں نے کیا ہے مگر وہ خواتین کو مل نہیں رہا۔ یوٹیوب اور فیس بک پر خواتین کی ہر وقت مردوں کے حقوق پر بات ہوتی ہے، میں نے خواتین کے حقوق پر باتیں زیادہ کی ہیں، پتہ نہیں وہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے کیا نہیں ہوا، تو میں جو اس طرح کی باتیں کرتا ہوں مردوں کے حقوق پر، اس کا بعض مرد ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اکثر میں بیان میں کہتا ہوں نا کہ سربراہ کون ہے گھر کا؟ مرد ہے، تو ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں سامنے کہ مرد اس کا بہت سارے نالائق لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سربراہ اور آقا کا فرق، وہ ماتحت اور باندی کا فرق نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ صحابہ آئے، انہوں نے ایسے کہا یا رسول اللہ ہماری عورتیں ہم پہ بہت حاوی ہو رہی ہیں، اور جب سے انصار کی عورتوں سے ملی ہے نا تو ہماری عورتیں بھی کیا ہو گئی ہیں؟ حاوی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ بقدر ضرورت بوقت ضرورت ہاتھ اٹھا سکتے ہو۔ اب جب گنجائش دے دی تو بعض حضرات حالانکہ صحابہ تھے، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ زیادتی ہونا شروع ہو گئی۔ پھر عورتوں نے آگے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شکایت مل رہی ہے
کہ بعض لوگ اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. اولئک لیسوا بخیارکم، فرمائے تم میں اچھے لوگ، کیا مطلب اجازت دینے کے باوجود آپ نے اس عمل کو اچھا بولو بھائی نہیں سمجھے، اچھے لوگ نہیں ہیں، اچھا کام نہیں. ایک صحابی نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں صحابی سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ سخت طبیعت کے آدمی ہے. کیا ہے؟ فرمایا وہ ان کے ہر وقت اندر میں کیا لٹکا رہتا ہے؟ تھوڑا منع کر دیا وہاں کرنے سے. یہ غیبت میں نہیں آتا، اس لیے کہ جب کوئی مشورہ لے رہا ہو تو پھر کسی کے اندر اگر کوئی ایسی عیب ہو تو وہ ہائی لائٹ کر دینا چاہیے. وہ قریش کے سردار تھے، صحابی رسول تھے، مگر ان کی طبیعت میں سختی بہت تھی عورتوں کے معاملے میں. تو آپ نے ان صحابیوں کو کیا کہا؟ نہیں کرو. حضرت ام کلثوم تھی جو ابو لہب کی ابو جہل کی بیٹی تھی، لیکن مسلمان ہو گئی تھی. تو ان کے جب نکاح کا وقت آیا نا تو بہت سارے صحابہ کے رشتے آئے. انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کو قبول کیا صرف اس بنیاد پہ کہ یہ خوش اخلاق ہیں. حضرت علی نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت علی کی کتنی فضیلت ہے. فرمایا نہیں، سب سے زیادہ خوش اخلاق کون سے میں؟ ابو طلحہ. جب نکاح ہو گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تم نے ہم نے سب سے زیادہ خوش اخلاق شخص کا انتخاب کیا. تو پتہ چلا کہ صحابہ بھی خوش اخلاقی کو کیا سمجھتے تھے؟ نیک تو سبھی تھے، لیکن وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایک بیوی کے معاملے میں نرم کون ہے. تو یہ بھی شریعت کی چیز ہے بھائی، اس لیے کسی بھی چیز کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کے بلکہ توفیق عطا فرمائے. بہت لمبی بات ہو گئی ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں، چھوڑ دیں بہت ٹائم ہو گیا. اگلے ہفتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آدھے گھنٹے بعد میں کیمرہ آٹومیٹکلی بند ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ آن کرنا ہے جس کی وجہ سے بیچ میں ذرا سا گیپ آتا ہے. جی آدھے گھنٹے کا چنک بنتا ہے، اس سے زیادہ بنتا ہے یہ کیمرے میں. وہ آپ کوشش کرتے ہیں لگ رہا ہے اس کو کرنے. جی کوشش کر رہے ہیں ان شاء اللہ ایسی چیز